بجٹ بھی زیرو. آج یہ مارکیٹ جو ہو رہی ہے یہی ہمارے لیے ہزاروں لاکھوں روپے لے کر آئے گی. تو یہ اس طریقے سے کام بڑھتا چلا جاتا ہے اور 70,000 لوگوں کے اندر اب یہ جذبہ جنم لے چکا ہے, بیدار ہو چکا ہے کہ انہوں نے خود. اچھا ایک اور اس کا اونرشپ کا میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب سے ہمارا بورور ڈونر بنا ہے ہماری ریلیشن شپ ریورس ہو گئی ہے. کل تک ہم اس کے کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن کے پس منظر میں یہ خیال تھا کہ یہ لینے والا ہے, یہ محروم ہے, ہم اس پر مہربانی کر رہے ہیں, اور ہمارا جو امپلائی تھا وہ بھی کہتا تھا کہ میں اس کے اوپر مہربانی کر رہا ہوں. لیکن اب جب سے وہ ڈونر بنا ہے یہ ریلیشن شپ ریورس ہو گئی ہے. اب وہ ہماری نظروں میں بڑا محترم ہے, اب وہ اس ادارے کو اون کرتا ہے, اب اس کے سٹیکس اس ادارے میں, اب وہ ڈیفالٹ بھی کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا کہ جس ادارے کو اس نے اپنے خون جگر سے کمائی ہوئی رقم ڈونیٹ کی ہے وہ اس ادارے کو کبھی بھی ڈوبتا ہوا نہیں دے گا. تو یہ اس کی سسٹینیبلٹی ہے اور یہ اس کی گروتھ کا ماڈل ہے. سر مشکلات جو ہیں, مشکلات تو ہر روز ایک مشکل پیش آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس مشکل کا حل پیش کرتا ہے. آپ یقین کیجئے کہ جس وقت ہم نے یہ کام شروع کیا, مسجد کا ماڈل جو ہمارے سامنے آیا یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہیں تھا. میں اپنے جو چند دوستوں کے ساتھ لے کر ہم جو پہلے جب قرضے ہم دینے گئے, رسول پارک نامی ایک بستی ہے, کچی بستی, وہاں پر تو گرمیوں کے دن تھے اور دھوپ بڑی شدید تھی. تو جب ہم پوری گلیوں میں سے گزرتے رہے تو ہم نے کہا کہ کچھ دیر ذرا کسی جگہ پر سانس لے لیں. تو ہمیں کوئی جگہ نظر نہیں آئی, ایک مسجد نظر آئی. ہم نے جا کے مسجد میں پانی پیا اور مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے, اور اچانک خیال آیا کہ یار مسجد تو یہ تو کسی نے ہمیں روکا نہیں یہاں پر بیٹھنے کے لیے, اور کوئی خوف نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ایسا. تو ہم نے لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کر لیا اور وہیں سے یہ خیال اور گروتھ اس میں آنے لگ پڑی کہ مسجد کو ہی ہم مرکز بنا لیں, مسجد کو ہی دفتر بنا لیں. تو یہ اس طرح کی مشکلات آتی گئیں. پھر ایک دفعہ یوں ہوا کہ مسجد بھی دراصل جہاں پر مسجد میں جو لوگ ہیں, جو امام صاحب ہیں, وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ان کو خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ مجھ سے میری مسجد چھیننے تو نہیں آئی. تو انہوں نے ہمارے کتابیں, کاپیاں, ہمارا صندوق, رجسٹر اٹھا کے ایک دن باہر گلی میں پھینک دیے کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں. اس طرح کے کئی مسائل آئے. پھر ہیومن ریسورس کا مسئلہ ہے, آپریشنل ایکسپینسز کا مسئلہ ہے. پھر اس میں ہمیں کنونشنل مائکرو فائنانس کی طرف سے اپوزیشن آئی. کئی سال تک ہمیں تسلیم نہیں کیا گیا. ایکچولی یہ بھی ایک بڑا مزے کی بات ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے. جتنی زیادہ اپوزیشن آئے گی آپ اتنا بڑھیں گے. جب ہم نے 500 قرضے دیے تو ہم نے بڑے فخر سے جا کر ان مائکرو فائنانس والوں کو بتانا شروع کیا کہ جی ہم نے بغیر سود کے 500 لوگوں کے قرضے دیے. انہوں نے کہا 500 کیا ہوتا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں, آپ کم از کم 1000 کریں گے تو ہم آپ کو مانیں گے. ہم نے 1000 کر دیے. وہ کہتے ہیں 1000 کیا, کم از کم 5000 کریں, کوئی کریڈیبل ماڈل تو سامنے آئے. ہم نے 5000 کر دیا. انہوں نے کہا نہیں 5000 سے کیا ہوتا ہے, آپ 10,000 کریں پھر ہم بات مانیں گے. اور 10,000 ہو گئے. پھر انہوں نے اور ڈھنگ ڈھونڈا. انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ لاہور میں کر رہے ہیں نا, آپ کسی اور شہر میں کر کے دکھائیں گے جہاں پر آپ موجود نہیں ہیں. تو ہم نے وہاں پہ کرنا شروع کر دیا. تو جتنے وہ ٹارگٹ ہمارے لیے بڑھاتے چلے گئے اتنی زیادہ شدت سے جو ہمارا شوق تھا وہ بڑھتا چلا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی میں ان کی اس محبت کا دخل بھی ہے کہ وہ ٹارگٹ بڑھاتے چلے گئے اور ہم اپنے عمل کو اور تیز کرتے چلے گئے. تو یہ مشکلات ہیں. ہیومن ریسورس بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر اس میں حکومت بھی ایک مسئلہ ہے, اسٹیٹ بینک بھی ایک مسئلہ ہے, انٹرنیشنل ایجنسیز بھی ایک مسئلہ ہے. ہماری سیلف ریلائنس کی جو خواہش ہے یہ کسی کو منظور نہیں. ہم کشکول توڑنے کی بات کرتے ہیں تو جو لوگ ہمیں کشکول تھمانا چاہتے ہیں ان کو یہ بات منظور ہے. تو ہمیں مستقبل میں اور کئی طرح کے مسائل پیش آئیں گے, لیکن ہم کوئی ایسا خوف نہیں, کوئی ایسا خدشہ نہیں, کوئی اس قسم کا. ہمیں یقین ہے کہ جس طریقے سے آج آپ نے اتنی محبت سے ہماری اس کہانی کو سنا
تو پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہم نہیں تو کوئی اور ہوں گے، کوئی اور نہیں تو کوئی اور ہوں گے. اور یہ جو پیغام ہے اخوت کا، یہ انسانیت کا پیغام ہے. یہ صرف اسلام کا پیغام نہیں ہے، یہ ہر مذہب کا پیغام ہے. انسانیت کا اصل جوہر ہی اخوت اور ایثار اور قربانی ہے. جب تک یہ جذبہ زندہ رہے. اخوت کی بنیاد میں اور بھی آپ کو بتاؤں کہ 2 ایزمپشنز ہیں ہماری. پہلی ایزمپشن یہ ہے کہ معاشرے میں دینے والے موجود ہیں، اور دوسری ایزمپشن یہ ہے کہ معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں جو عزت نفس رکھتے ہیں اور بھیک نہیں مانگنا چاہتے. یہ 2 بیسک ایزمپشن جو ہیں، اس کے اوپر پوری عمارت تعمیر ہوئی ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی ایسا معاشرہ ہے جہاں دینے والے موجود نہیں، اور کوئی ایسا معاشرہ ہے جس میں لوگ جو ہے وہ بھیک کے بغیر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کا جواب نفی میں ہے تو پھر اخوت کام نہیں کر سکتی، اور اگر آپ کا جواب اثبات میں ہے تو پھر اخوت کو کام کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اخوت ایک ادارہ نہیں ہے بلکہ بہت سارے اور اداروں کا ایک مائکروکازم آپ سمجھ لیں کہ ایک اس طرح کے بہت سارے اور ادارے بن سکتے. تو یہ 2 ایزمپشنز ہیں، اس کے اوپر ہم نے پورے اس نظام کو تعمیر کیا. جی بس پلیز آپ مائک لا سکتے ہیں. Dr. Saab, extremely impressive, extremely inspirational. You spoke about the best qualities in humanity that have propelled Akhuwat into success. I want to ask you a more unpleasant question. We know that human beings are also very flawed. Achhe khaase issues hote hain, repayments ke hawale se, greed ke hawale se, embezzlement ke hawale se, and you're handling a large amount of funds. And it's extremely impressive that you have a repayment of 99.8%. I want to ask you how you implemented this repayment model. Isme 2 cheezein hain. Ek to when you award the loan, there is some scrutiny, I'm sure, some scrutiny involved in making sure that the person taking the loan will use the money in the right way and repay the loan. So I want to know how you scrutinize. And the other question is, from a social franchise, it's brilliant, it's ingenious. But again, because the money is going to such fragmented mosques around the country that you don't have direct ability to track, how do you ensure that the money is being spent the right way and there isn't anything strange happening inside? So ye 2 sawal hai. Thank you very much.